آج کی نشست میں نے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی قربان سے ہے، اور قربان کا لفظ تقرب سے نکلا ہے، اور تقرب قرب سے نکلا ہے۔ وہ چیز جو اللہ کا قرب دلا دے، جس کے سبب سے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ دین اللہ کے حکم کی اتباع کا نام ہے، اللہ کے حکم کو فالو کرنے کا نام دین ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس میں ذاتی رائے نہ دیکھی جائے، اس میں حکمت اور مصلحت کو نہ دیکھا جائے، اس میں چوں چرا نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کا حکم آ جائے تو اس حکم پر عمل پیرا ہو جانا، اسی کا نام دین ہے۔ اور قربانیاں اسی بات کا تو درس دے رہی ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا تھا نا، اپنے بیٹے کی قربانی کرو، خواب میں حکم ہوا ہے۔ خواب کی مختلف توجیہات ہوتی ہیں، مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، تعویلیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو تعویلیں کر سکتے تھے کہ بیٹے کی قربانی کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں جائز نہیں ہے، اور اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اپنا ہی بیٹا اس کے گلے پر چھری چلانا، اور پھر اللہ نے آخری عمر میں بیٹا دیا ہے، اب مجھے چھری چلانے کا حکم ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی کچھ مختلف تعبیریں، کوئی اور تعبیر کر لیتے، مگر نہیں۔ نبی کا خواب وحی کی ایک صورت ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چوں چراہ نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے تعویل نہیں نکالی، ابراہیم علیہ السلام نے حیل و حجت نہیں کی، بلکہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی کو کہتے ہیں دین۔ جب دین میں کوئی بات آ جائے تو ذاتی مصلحت نہ دیکھی جائے، ذاتی معاملات کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اللہ کے حکم کو کر گزرنا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ تو محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چوں چرا نہیں کی، بلکہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ المختصر یہ کہ بیٹے کو جنگل میں لے گئے۔ البتہ انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری اوپینین کیا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اس میں تیری مرضی کیا ہے؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا بھی تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بیٹا تھا جس کو آداب فرزندی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سکھائے تھے، اور وہ بیٹا تھا جو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں تھا۔ بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جان کر گزریے، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ بیٹے نے کہا مجھے واویلا کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے، چیختے پکارتے ہوئے نہیں دیکھو گے، میں بھاگوں گا نہیں، میں روؤں گا نہیں، اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے سر کو کٹواتا ہوا نظر آؤں گا۔ تو یہ تھا وہ فلسفہ جو اللہ کے حکم کے آگے اپنی منشا کو، اپنی مرضی کو ختم کر دینا اور رب کی مرضی اپنا لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جب زمین پر لٹایا تو قرآن کہتا ہے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، الٹا لٹائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ذبح کرنے لگے، محبت پدری جوش میں آئے اور اس کا سبب یہ بنے کہ آپ اللہ کا حکم ماننے میں دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، اللہ کا حکم پورا نہ ہو سکے۔ تو برادران ملت، اللہ نے اس بات کو اتنا پسند کیا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اور جب وہ دونوں جھک گئے اللہ کی بارگاہ میں، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اسلما، اسلام قبول کر لیا، وہ تو پہلے مسلمان تھے، پھر اللہ یہ کیوں کہتا ہے ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا؟ اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اپنی مرضی کو ختم کر دینا
اور رب کی مرضی کو اپنا لینا، یہ ہے اسلام۔ چاہے اس کے لیے اپنے دل پر آرے کیوں نہ چل رہے ہو، چاہے اس کے لیے جان مال عزت آبروں کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، چاہے اس کے لیے اپنا مال و متاع کھونا کیوں نہ پڑے، چاہے اس کی وجہ سے دوست رشتہ دار قرابت دار سب ناراض کیوں نہ ہو جائیں، فرمایا اسلام یہ ہے کہ اپنی مرضی کو ختم کر کے مالک کی مرضی کو اپنا لیا جائے، مالک کی مرضی کے سامنے جھک جانا، یہ ہے اسلام۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی عملی تصویر پیش کی، اور جب وہ اس بات پر راضی ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دیجئے، قد صدقت رویا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل پاس کھڑے تھے، ان کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی آج جو ہم قربانیاں کر رہے ہیں، ان قربانیوں کی بنیاد ہے، اور روز ازل سے یہ قربانی اس بات کا درس دے رہی ہے کہ اللہ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ذاتی مصلحت نہ دیکھو، جب اللہ کا حکم نہ آ جائے تو حیل و حجت مت کرو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کسی قسم کی تدبیریں اور مصلحتیں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے سر بسجود ہو جانا، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینا، اللہ کے حکم کو مان لینا، یہ دین ہے۔ اور اس بات کو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انداز میں ثابت کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، اس کام کا فائدہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کو حکمت نظر نہیں آئے گی تو آپ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، آپ اللہ کی بات کو ماننا چھوڑ دیں گے جب آپ کو مصلحت نظر نہیں آئے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کوئی مصلحت دیکھی تھی؟ انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ کوئی مصلحت کیا ہے؟ وہ انہوں نے تو اللہ کا حکم ماننے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے کسی قسم کی حیل و حجت بھی نہیں کی، اور بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی۔ پھر ایک نوجوان نے سوال کیا، میں اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی محترم، یہ قربانیاں لاکھوں قربانیاں ایک دن میں ہو جاتی ہیں، اور پھر لاکھوں جانوروں کی کمی ہوتی ہے، اس قربانی کی وجہ سے ہم معیشت کے لحاظ سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہوتے جاتے ہیں ان قربانی کی وجہ سے۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہم قربانی نہ کریں اور قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دو، انہی پیسوں کے ساتھ وہ امیر ہو جائے گا اور کام بھی چل جائے گا، ورنہ لاکھوں قربانیاں، ان کا اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس کو میں نے جواب میں عرض کیا کہ نماز فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص غریبوں کی مدد کرے تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا اس سے فرض کی ادائیگی چھوٹ جائے گی؟ فرض کی ادائیگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا کہ اس نے غریبوں کی مدد کی، اب اس کے لیے نماز معاف ہو گئی، ہو جائے گا ایسا؟ نہیں۔ اس طرح قربانی بھی واجب ہے، اور واجب کوئی شخص غریبوں کی مدد کرے تو یہ واجب ساقط نہیں ہوگا۔ قربانی الگ واجب ہے، غریبوں کی مدد کرنا مستحب عمل ہے، ایک اچھا ہے، ثواب ہے، لیکن اس سے واجب تو ساقط نہیں ہوگا۔ پھر قربانی کا فلسفہ سمجھیں، کیونکہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، ذاتی مصلحت نہ دیکھنا، ذاتی تدبیر نہ دیکھنا، چاہے دوست قرابت دار رشتہ دار سب ناراض ہو جائے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے آگے سر مسجود ہو جانا، مطیع و فرمانبردار ہو جانا، اسی کا نام تو قربانی ہے۔ یہی فلسفہ ہے۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ آ جائے تو پھر کسی قسم کے آبجیکشن کا، اعتراض کی وجہ رہتی نہیں۔ اور قرآن کریم فرقان حمید خود بیان فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے بات مختصر کریں، قربانی گوشت کا نام نہیں، قربانی خون کا نام نہیں، قربانی سیری اور پائے تقسیم کرنے یا گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی تو اللہ کی رضا کے لیے چھری چلا دینے کا نام ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے چھری چلا دی تو قربانی ہوگی، اس کا اب یہ چمڑا بھی تمہارا ہے، اب یہ گوشت بھی تمہارا ہے، اب یہ پائے بھی تمہارے ہیں، قربانی کا سارا جانور تمہارا ہے، چاہے خود کھاؤ غریبوں کو کھلاؤ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گوشت تقسیم کیا جائے، ہاں مستحب عمل ہے، کوئی کرے تو بہتر ہے، مگر ضروری نہیں۔ اگر بے شک خود کھا لیں، ادھر تم نے قربانی کے جانور پر چھری چلائی، ادھر اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے اور تمہیں ہر بال کے بدلے میں ثواب عطا کر دیا ہے۔ تو یہ ہے قربانی کا فلسفہ، قربانی کا پیغام۔ میرے بھائیوں، آج ہم جمعہ کے اجتماع میں اکٹھے ہوتے ہیں، قربانی کے اجتماع میں اکٹھے ہوتے ہیں،
اس سے ہمیں محبت کا، پیار کا اور اخوت کا درس ملتا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ باہمی مشاورت کرتے ہیں، اور اس مشاورت کے بعد وہ اپنے معاملات کو سلجھاتے ہیں، اور اس مشاورت کے نتیجے میں اگر کسی کا نقصان ہو جائے یا فائدہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو برابر کا شریک سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا نقصان نہیں ہوا، ہم سب کا نقصان ہوا ہے، اور مل کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح معاشرہ مل جل کر ترقی کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی بڑی شان ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مشورہ کرو۔ کیوں؟ جن کی زبان کو خالق کی زبان کہا گیا ہے، انہیں بھی کہا جا رہا ہے صحابہ سے مشورہ کرو۔ ان کی ہر بات کو، ان کی سیرت کو اتباع کے لائق کہا گیا ہے، فرمایا ان کی سیرت پر عمل کرو۔ ان کی تو ہر بات قابل نمونہ ہے، پھر انہیں یہ کیوں کہا گیا کہ مشورہ کرو؟ معلوم ہوا مشورہ کرنے میں بندہ نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے فائدے، حکمتیں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کے طور پہ بھی مشورہ کرنا یہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت فرمائی کہ آپ اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ تو ہمیں آپس کے معاملات مشورے کے ساتھ طے کرنے چاہیے۔ پھر آپ سوچیں دنیا کے کونے کونے میں اس وقت اسلام پھیل چکا ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، کہ کس طرح مسلمان ہوئے؟ اتنے لوگ اسلام کے دائرے میں کیسے آ گئے؟ وہ کون سا رولز تھا، وہ کون سا اصول تھا، وہ کون سا طریقہ تھا جس کو میرے نبی نے اپنایا اور اتنے لوگ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گئے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ بات؟ تو میرے بھائیوں، قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہے کہ آپ کو ہم نے نرم دل بنایا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ تو یہ نرم دلی ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں جو اسلام پھیل چکا ہے، اور مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جنوب میں اسلام کی ریاستیں ہی ریاستیں نظر آتی ہیں، اور یہ جو 1.25 ارب مسلمان دنیا میں نظر آتا ہے، یہ اس کا فیضان ہے، نرم دلی کا فیضان ہے، نرم مزاجی کا فیضان ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان موجود ہیں۔ اہل اسلام غور کریں، کیا ہمیں نرم مزاجی میسر ہے؟ کیا ہم نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں اپنے دوستوں کو؟ آج کتنے لوگ ہیں جو بائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں، دوست سے جدا ہو رہا ہے، قریبی رشتہ دار دور جا رہے ہیں، ہمسائے ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سخت مزاجی آ گئی، جس کی وجہ سے افتراء کو انتشار معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین میں تو دشمن کے قانون کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا تمہیں دشمن کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ تو اس لیے نبی قرآن کریم فرقان حمید حامیم السجدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ برائی اور بلائی برابر نہیں ہو سکتے، اور برائی کا جواب بلائی سے دو۔ جس شخص میں اور تم میں دشمنی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی گہری محبت میں بدل دے گا، وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا، وہ تمہارا گہرا رفیق ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو میرے بھائیوں، نرم مزاجی ہے کیا؟ نرم مزاجی یہ ہے کہ میٹھے بول دینا، کسی کے ساتھ پیار سے بات کرنا، یہ نرم مزاجی ہے؟ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے دکھ اور سکھ میں برابر کا شریک ہونا، یہ نرم مزاجی ہے۔ اور یہ وہ مدینہ کی ریاست کا سبق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو پڑھایا، اور پھر انصار نے مہاجرین کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، اپنے جائیداد کا آدھا حصہ مہاجرین کو دے دیا۔ اگر وہ نہ دیتے تو وقتی طور پر کیا مہاجرین میں اتنی طاقت تھی کہ وہ دشمن کی جلغار کا مقابلہ کر سکتے؟ یقیناً نہیں۔ انہوں نے اپنا آدھا مال دیا اور اخوت کی اور نرم دلی کی بہترین مثال پیش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اتحاد کی لڑی میں ایسے پروئے کہ دنیا میں ایک عظیم سپر پاور کی حیثیت سے انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپس کے معاملات کو نرم دلی کے ساتھ طے کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ،
تعلق والوں کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کریں اور دشمن کے ملک کے قوانین کا احترام کریں، ادارے کے قوانین کا احترام کریں، جہاں رہتے ہیں وہاں جو قوانین ہیں ان کا احترام کریں، دشمن کے ملک میں تو ان کے قوانین کا بھی احترام کریں۔ یہی ڈسپلن ہے، یہی اسلام کا لیسن ہے، یہی اسلام کا سبق ہے۔ اور آپس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ مشاورت کے ساتھ طے کریں، اپنی مرضی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ مشاورت کی جائے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس میں کیا بہتری ہے۔ اور جو دوسرے دوست ساتھی مشورہ دے گئے، بالفرض اگر اس میں نقصان ہو گیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے مشاورت کے ساتھ یہ کام کیا تھا، اس میں اکیلا شریک تو نہیں ہوں، میرے دوست بھی شامل ہیں۔ تو نفع نقصان میں پھر سارے لوگ برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح مل جل کر کامیابی و کامرانی کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔